بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاہ کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ایک اہم ترین خبر، ایک نہیں ہے بلکہ 3-4 خبریں اہم ترین وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اور ریاست پاکستان کی آج فتح ہوئی ہے، اور ریاست پاکستان کے اگینسٹ جو چلنا چاہ رہے تھے، جو انڈیویجولز تھے، جو بلیک میل کر رہے تھے، ان کو آج شکست ہوئی ہے۔ اور پھر کچھ اور لوگوں کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ لائن کے کس طرف کھڑے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جناب اہم ترین قانون سازی ہونی ہے، اور وہ اہم ترین قانون سازی کا تعلق اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے تھا، فیٹف سے تھا۔ اور آج کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ مان نہیں رہی تھی، اور اس کا حل نکال لیا گیا پھر۔ اور اس ساری کارروائی میں ہماری عسکری لیڈرشپ جو ہے ان کا بڑا کردار ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پولیٹیکل کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور اس پولیٹیکل کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ منیمم ایجنڈا جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے۔ جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اہم ترین خبر ہے۔ یہ پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہوئی ہے اس کا بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبر لے لیں۔ وہ خبر یہ ہے کہ عید کے بعد بات کی گئی تھی کہ نیب جو ہے وہ 2 دھاری تلوار نہیں بلکہ 6 دھاری تلوار بن کے سامنے آئے گا۔ اور اب نیب جو ہے، باتیں کی جا رہی تھی نیب کو ختم کرنے کی، اور وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کی تمام ترامیم جو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی فیٹف بل سے، میوچل لیگل اسسٹنٹ کی قانون سازی سے، وہ ساری کی ساری 70 ترامیم سب کی سب مسترد کر دی تھیں، اور وزیر اعظم عمران خان نے بلیک میل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اور سینٹ سے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو میجورٹی حاصل نہیں ہے، اور ان کے اتحادیوں کی بھی میجورٹی نہیں بنتی وہاں پہ، اس لیے سینٹ سے اپوزیشن نے کہا تھا کہ جی ہم اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ تو میں تھوڑا سا لیگل پوزیشن بتا دوں آپ کو۔ آئین سازی کیسے ہوتی ہے؟ آئین سازی یہ ہوتی ہے جی ایک نارمل جو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنتا ہے، نارمل قانون سازی ہوتی ہے، امینڈمنٹ کے علاوہ ایک ترمیم ہوتی ہے۔ آئین میں اگر ترمیم کرنی ہو تو 2/3 میجورٹی چاہیے، بوتھ ہاؤسز سے، قومی اسمبلی سے بھی، سینٹ سے بھی، یا دونوں اجلاسوں کی مشترکہ طور پہ 2/3 میجورٹی۔ یہ ہے آئین میں ترمیم کا طریقہ۔ اور اگر آپ نے سمپل قانون سازی کرنی ہے، کسی قانون میں تبدیلی کرنی ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت کوئی ترمیم کرنی ہے، تو اس کے لیے سمپل میجورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کو سادہ اکثریت حاصل ہے، سینٹ میں یہ اکثریت ان کو حاصل نہیں ہے، تو اس لیے سینٹ میں اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ جی ہم قانون سازی نہیں ہونے دیں گے، تو پھر مذاکرات بھی ہوئے۔ جب مذاکرات ہوئے تو اس میں یہ کہا گیا کہ آپ ہماری نیب کی ترامیم لے کے آئیں۔ وہ نیب کی ترامیم بھی ریجیکٹ کر دی گئیں۔ اور اس کے بعد کیا طریقہ تھا؟ 2 ہی طریقے ہوتے ہیں کہ یا تو آرڈیننس جاری کر دیا جائے، یا پھر آپ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا، اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا مطلب یہ ہے جناب، اگر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سینٹ اور قومی اسمبلی کی سادہ اکثریت اس بل کو منظور کر دے تو بھی قانون سازی ہو جاتی ہے، اور وہ بل منظور تصور ہوتا ہے۔ لہٰذا آج یہی طریقہ اختیار کیا گیا، اور سادہ اکثریت سے میوچل لیگل اسسٹنٹ کا ترمیمی بل منظور کر لیا گیا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو دوسرے ممالک کے ساتھ باہمی طور پہ جو ایک قانونی اور آئینی معاونت کی جاتی ہے، کرائم سے متعلق، منی لانڈرنگ سے متعلق، کرمنل سے متعلق، اس کی آج منظوری دی گئی ہے، اور اس میں اپوزیشن کو شکست ہوئی ہے۔ اور اس میں بیک ڈور چینل پہ جو بات چیت ہوئی، اس میں یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا تھا کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں ہر صورت میں قانون سازی کرنی ہے، اور یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے، کسی ایک جماعت کا فیصلہ نہیں ہے۔ اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور ہماری سیاسی قیادت کے جو لائک مائنڈڈ ہیں، انہوں نے اہم ترین کردار ادا کیا، اور یہ کام ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس میں ترامیم تھیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی، وہ ریجیکٹ کر دی گئیں، اور بل ایز اٹ از پاس ہوا۔ اب نیب کے معاملے کو الگ سے دیکھا جائے گا۔
اب آتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے کہ عید کے بعد ہم نے کہا تھا کہ نیب جو ہے وہ 2 دھاری سہ دھاری تلوار بن کے آئے گا، تو وہ آ چکا ہے جناب۔ اور انہوں نے 12 اگست کو عثمان بزدار صاحب کو بلا لیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور ان کو بلایا ہے ایک شراب کا پرمٹ دینے کے کیس میں۔ نیب لاہور نے بلایا ہے، اور اس سے پہلے ان کو بلایا گیا تھا شوگر سکینڈل میں، شوگر کرائسس میں، وہ بلایا تھا FIA نے، اور FIA کی تحقیقاتی ٹیم نے یہ لکھا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے بیان سے مطمئن نہیں ہے، اور اب بلا لیا گیا ہے، اب نیب نے بلا لیا ہے۔ تو عثمان بزدار صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ انہیں عمران خان صاحب نے اپوائنٹ کیا، اور ہولی سولی ان کی پسند تھی۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ہدف تنقید ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان سے متعدد لوگ پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر ان کو تبدیلی کا مطالبہ کر چکے ہیں، تجویز دے چکے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان ان کی کسی بھی تجویز، ان کی کسی بھی بات پہ کان نہیں دھرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار وسیم اکرم پلس بنے گا، لیکن یہ کچھ عرصہ پہلے کی رائے تھی۔ اس کے بعد اب کچھ زیادہ چیزیں ان کے بارے میں آنا شروع ہو گئی ہیں، عثمان بزدار صاحب کے بارے میں، اور خبریں بھی آ رہی ہیں، اور عثمان بزدار صاحب قانونی نوٹس بھی بھیج رہے ہیں خبریں دینے والوں کو، اور خبریں دینے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تیار ہیں ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے، قانونی جنگ لڑنے کے لیے۔ اب ہوا یہ جناب کہ ایک شراب کا پرمٹ دیا تھا، اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ جو پنجاب گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں، نیب کے یہ سورسز کہہ رہے ہیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ وعدہ معاف گواہ کیسے بنتے ہیں؟ وعدہ معاف گواہ ایسے بنتے ہیں کہ جو اس پروسیس میں شریک تھا، فائل جہاں سے موو ہوئی، ان سب کو بلایا جاتا ہے، اور کچھ بیوروکریٹس نے نیب کو یہ اطلاع دے دی ہے کہ جناب ہم نے تو رجسٹ کیا تھا، لیکن حکم تھا کہ اس کو اوکے کرنا ہے، لہٰذا ہم نے اوکے کر دیا بامر مجبوری۔ اس کو کہتے ہیں جی اپروور۔ تو نیب اب ان کے ساتھ رعایت کرے گا۔ جب یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں تو اب عثمان بزدار صاحب کو بلایا گیا 12 تاریخ کو۔ وزیر اعلیٰ سندھ اس سے پہلے پیش ہو چکے ہیں نیب کے سامنے اپنے مقدمات میں، 1 دفعہ نہیں 2-3 دفعہ ہو چکے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ کو جب خدشہ ہوا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو تب پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر ان کو گرفتار کر بھی لیا جائے تو وہ جیل میں بیٹھ کے وزارت اعلیٰ چلائیں گے، صوبے کو گورن کریں گے، ہم ان کو نہیں ہٹائیں گے۔ اب عثمان بزدار صاحب کا معاملہ آ گیا۔ اس سے پہلے علیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ علیم خان کو گرفتار کیا گیا تو ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ ایک اور صوبائی وزیر پنجاب کے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا، اور اسی طریقے سے جو شکنجے میں آتا گیا ان سے استعفے لیے گئے۔ اعظم سواتی صاحب سے استعفیٰ لیا گیا، بابر اعوان صاحب سے استعفیٰ لیا گیا، لیکن جیسے جیسے وہ کلیئر ہوتے گئے واپس آ گئے۔ اب عثمان بزدار صاحب کو سمن ہو چکا ہے جاری، اور 12 تاریخ کو ان کو بلایا گیا ہے، اور 12 تاریخ سے پہلے بڑا اہم کروشل ٹائم ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے عثمان بزدار کے بارے میں 3 مختلف ذرائع سے خبریں بھی، رپورٹس بھی مانگ لی ہیں، اور 3 مختلف سورسز سے، ایک پارٹی کے اندر کا سورس اور 2 سرکاری، ان سے رپورٹ مانگی ہے کہ بتایا جائے کہ اس میں کیا حقیقت ہے، اور اگر عثمان بزدار صاحب کے بارے میں رپورٹس نیگیٹو آتی ہیں اور اس میں ثبوت بھی ہوں تو عثمان بزدار صاحب کا مستقبل خطرے میں ہے، خواہ وہ ان کی سفارش کتنی ہی تگڑی کیوں نہ ہو، کیونکہ اب تک کا جو کیریئر ہے، جو اب تک کا بتاتا ہے 2 سال کا ریکارڈ وزیر اعظم عمران خان کا، وزیر اعظم عمران خان کو اگر پتہ چل جائے کہ ان کی ٹیم کا کوئی بندہ کرپشن میں ملوث ہے یا کرپشن کر رہا ہے یا نیب کو مطلوب ہے، تو وہ پھر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے اور ان کو فارغ کر دیتے ہیں۔
عثمان بزدار کا معاملہ مختلف ہے، 2 سال سے عمران خان ڈیفینڈ کرتے آ رہے ہیں۔ اب 12 اگست بڑا کروشل ڈے ہے، اس سے پہلے ہی، میں تو کہتا ہوں اس سے پہلے ہی بڑے کروشل ڈیز ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب آؤٹ ہونے سے بچ پاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان لاہور کا وزٹ بھی کرنے والے ہیں اور کچھ اہم مشاورت کریں گے۔ دوسری جانب چودھری برادران پہ بھی سخت وقت آ چکا ہے، ان کے بھی معاملات ٹائٹ کیے جا رہے ہیں، اور یہ خبریں تھیں اب تک، باقی کچھ خبریں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے اگلی ویڈیو پہ۔